دوستو اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسی عورت کے گھر پر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کو جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط ہو، طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ جڑوا بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی بتانے والے ہیں کہ اس کے بارے میں سائنس اور وگیان کا کیا کہنا ہے۔ اسی لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ پائے۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت مرد جڑوا بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو جڑوا بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑوا بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ بار بار ہم بستری کی جائے تو پھر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑوا بچے کس عورت مرد کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر پر 2 بیٹیوں نے ایک ساتھ جنم لیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم چلا تو آپ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنے بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جڑوا بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی یا پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کو پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی یا پھر دونوں ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور وہ جب عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ عورت کا منی مرد کے منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کے منی مرد کے منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص یاد رکھنا، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہے جو اس زمین پر خشکی میں رہتے ہیں، اور 7,000 مخلوقات وہ ہے جو دریا میں یا پھر پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات کے اندر جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، یعنی کہ قیامت تک چل سکے۔ اے شخص یاد رکھنا، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ دوستو اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ ہی میرا کوئی باپ ہے اور نہ ہی میری کوئی ماں ہے، نہ ہی میری کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، بلکہ میرا کوئی نہیں ہے
میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں ہے۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ دوستو، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو کر دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا ہے، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کے دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو وہ آواز اس بچے کو نہیں سنائی دیتی، اسی لیے وہ بے چین ہو اٹھتا ہے، اس کو اکیلاپن محسوس ہوتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اسی لیے اگر عورت اپنے بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب دوستو، آپ کو سائنس اور وگیان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سائنس کا کیا کہنا ہے۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، وہیں پر دوسرے جڑواں بچے وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو گھر کے کسی فرد سے نہیں ملتی ہے۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں پایا گیا کہ جن عورتوں کا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے پریوار میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہے تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ عورتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کی چانسز بہت ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ہارمونز کے ذریعے ہی انڈاشय سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اسی لیے جتنی ماترا میں یہ ہارمونز نکلیں گے اتنے ہی انڈے نکلتے ہیں، جس سے 2 بچے ہونے کی سمبھاونا یعنی چانسز بڑھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اگر ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائک کر کے مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ یہ جانکاری اور بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پٹھان وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔